ایک بلیک بیری میرے ہاتھ لگ گیا تھا، جو ان کو لائے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی بہت کچھ ہوگا، لانے والوں کو بھی اور جو لوگ ان سے تنگ بھی ہیں، چاہے وہ حزب اختلاف ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اگر آئیں تو میں کلاسز دینے کو بھی راضی ہوں۔ ڈیتھ تھریٹس بھی فیس کیے، در بدر ہوئے، میں اور میرے بچوں نے جو سہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ٹو یو اسپیشل کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی مشہور ترین شخصیات کا اگر کوئی سروے کروایا جائے تو شاید وہ پہلے 2-3 نمبروں میں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محترمہ ریحام خان صاحبہ۔ ان سے آج ہم بہت سارے ایسے سوالات کریں گے جو آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کے حامل ہوں گے، اور موجودہ جو ملک کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے جو ان کا فیڈ بیک ہے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام جناب۔ میڈم یہ بتائیں کہ آپ صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے، پھر صحافت سے سفر آپ کا سیاست تک آیا، تو کیا اب کوئی پارٹی آپ آگے جوائن کرنے جا رہی ہیں؟ کیا پروگرام ہے آپ کا آگے؟ دیکھیے، جیسے میں نے صحافت کی ہے، جیسے میں کوئی بھی کام کرتی ہوں، آئی ڈو ایوری تھنگ ریلیجسلی، کہ بہت زیادہ جنون کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، بہت زیادہ انوالومنٹ کے ساتھ۔ تو سیاست بھی میرے لیے ویسے ہی ہے، جیسے صحافت سے جب جڑے ہوئے تھے یا ابھی بھی اگر کسی کی کہانی ہے، کسی کی بات ہے، تو میں ان کی زبانی سمجھنا چاہتی ہوں، ان کا مسئلہ سمجھنا چاہتی ہوں، کہاں سے وہ آئے ہیں، کہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سیاست بھی میرے لیے اتنی سپرفیشل کوئی بات نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے اس کا جواب دیا جائے کہ کون سی سیاسی پارٹی جوائن کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہماری جو سیاسی پارٹیز کی جو آفرنگ ہے پاکستان میں، ان میں نظریات تو کم ہی دکھائی دیتے ہیں کہ اگر نظریات کی بنا پہ آپ کو انتخاب کرنا پڑے۔ تو سیاست بھی اسی طرح سے کروں گی جیسے صحافت کی ہے، کہ اگر میری وجہ سے کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کسی حلقے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یا کسی کمیونٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی جوائن کروں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ سیاست یا سیاسی پارٹی جوائن کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر معاملے کا جو فساد کی جڑ ہے اور جو مسئلے کا حل ہے وہ بھی سیاست ہی کے تھرو ہے۔ لیکن ایز سچ میرا خیال ہے کہ میری جو سیاست ہے وہ ذرا لانگ ٹرم گولز میں رکھتی ہوں۔ سب سے بڑی میری جو سیاست ہوگی یا ہے وہ یہ ہے کہ میں خواتین کو، ہر مکتبہ فکر کی خواتین کو سیاست میں، عملی سیاست میں دیکھنا چاہتی ہوں، پارلیمنٹس میں دیکھنا چاہتی ہوں، پالیسی ٹیبلز پہ دیکھنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ پیس کی جہاں بات ہو، جہاں وار کی، پیس کی، کانفلکٹ کی بات ہو، ڈیسیجن میکنگ کی بات ہو، ڈیسیجن میکنگ میں خواتین کا میں حصہ اور اتھارٹیٹیو حصہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ شو پیس نہ ہو خواتین، اس میں باقاعدہ ان کا کنٹریبیوشن ہو۔ بالکل جی، اور یہ لفظ آپ استعمال کریں، اگر میں استعمال کرتی تو شاید میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا، لیکن بات یہی ہے، ایک خاتون ہونا کافی نہیں ہے، سب سے بہترین خاتون ہونا، سب سے بہترین کینڈیڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی اگر آپ شو پیس کے طور پہ کسی شعبے میں، کسی ادارے میں خاتون کو رکھ رہے ہیں کہ جی ہماری تو خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے، نمائندگی ہے، جوڈیشری میں ہے، آرمی میں ہے، سیاست میں ہے، میڈیا میں ہے، یہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پیئنگ لپ سروس، اس کے میں بہت سخت خلاف ہوں۔ عورتوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن قابل صلاحیت والی عورتوں کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے ماضی قریب میں افغانستان کی صورتحال کے متعلق ایک مدد کی اپیل کی تھی، اس کا کیسا فیڈ بیک رہا؟ دیکھیں، جو میں نے اپیل کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حکومتی لیول پہ، ریاستی لیول پہ اگست میں، سپٹمبر میں اس کے بارے میں عمل درآمد شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے بہت عرصہ انتظار کیا کہ کوئی معقول بات اس بارے میں ہوگی، اور ہم نے جو باتیں سنی وہ بڑی غیر معقول سنی۔ R2 کے اوپر ہم نے ٹویٹ سنی، ہم نے عجیب قسم کی کبھی اس قسم کی باتیں سنی پارلیمنٹ میں بھی اور انٹرویوز میں بھی، جو کہ ریاستی لیول پہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے مجھے اپیل دینی پڑی، اس وجہ سے مجھے کال دینی پڑی، اور مجھے جو رسپانس آیا ہے وہ بہت اچھا آیا۔ سب سے اچھا جو رسپانس آیا ہے وہ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، جو چیمبرز ہیں، ان سے آیا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کیونکہ میں تو چاہ رہی ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ
ہمارے چاہے وزیر اعظم ہاؤس سے جو لوگ جڑے ہیں، کابینہ سے جو جڑے ہیں، ریاستی اداروں سے جو جڑے ہیں، ان کو پہل کرنی چاہیے، سیاسی لیڈرشپ کو کرنی چاہیے. لیکن جو نوجوانوں سے رسپانس آ رہا ہے، جو صحافتی سرکل سے جو رسپانس آیا ہے، وہ بہت پازیٹیو ہے اور مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ وہ میری بات سمجھے ہیں. میں ہمیشہ جب کوئی بات کرتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ شک کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اوور آل جو فیڈ بیک آئی ہے بہت پازیٹیو آئی. ابھی میں میئر پشاور ہمارے جو ینگ قیادت آئی ہے حاجی زبیر علی، ان سے مل کے آئی ہوں اور ان کا جو رسپانس تھا، ان کی جو سوچ ہے وہ بہت انکریجنگ تھی، بڑی میرا حوصلہ افزائی ہوئی ہے. تو میں سمجھ رہی ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ فیبرری میں ہم کچھ ایسے اقدام اٹھائیں گے جن کی وجہ سے پاکستان کا امیج بھی اچھا ہوگا، ایک خیر سگالی کا ایک جیسچر بھی جائے گا. سو آئی ایم ویری ہوپ فل. اچھا یہ بتائیے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں، بہت ساری ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، ان کا جو سیاسی مستقبل ہے، آپ نے ان کا وہ دور بھی دیکھا ہے جب وہ ابھی اقتدار میں نہیں تھے، اس کے بعد اب وہ اقتدار میں ہیں. آپ کا ویژن کیا کہتا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل آگے کیا ہے جو موجودہ صورتحال جاری ہے اس کے مطابق؟ دیکھیے میں آج اپنی ایک بڑی کلوز فرینڈ سے بات کر رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں بھی فار گیونگ بات کرتی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی مہربانی یا کوئی احسان نہیں کیا. لیکن میں جینونلی بہت ہی آبجیکٹیو طرح سے لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان دا ہیرو، دا سیلیبریٹی، اور جو پاکستان کی ان مائی ورڈز میں نے ان کو پہلی بات ہی کہی کہ یو آر دا بیسٹ ایکسپورٹ فرام پاکستان. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے سال ان کو اس مقام تک پہنچنے میں لگے ہیں، مطلب وزیر اعظم کے عہدے تک، جو ان کی ایک ہی ایم تھا زندگی میں، ایک ایمبیشن تھی، اس کو اتنی جلدی انہوں نے اس پوزیشن کو مطلب ضائع کر دیا ہے، اپنے اسٹیٹس کو انہوں نے ڈیمیج کر دیا ہے. جتنی دیر ان کو یہاں آنے میں لگی ہے اس سے میرا خیال ہے کم منٹ انہوں نے لگائے ہیں، شاید 22.5 سال جو کہتے ہیں جد و جہد کی، لیکن 22 مہینے بھی نہیں لگے، اس سے بھی کم عرصہ لگا. 22 ہفتوں میں انہوں نے اپنی ساری ساخت، اپنی انٹیگریٹی، اپنا جو نام تھا وہ تباہ کر دیا. میں سمجھتی ہوں کہ سیاست آتے ہی اس عہدے پر ختم ہو گئی ہے، انہوں نے خود دفنا دی ہے. اور یہ بہت ایک کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی وہ امید تھے، اور امید ایک بہت ضروری چیز ہے زندگی میں لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یا مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں ان کی سیاست آلریڈی ختم ہو چکی ہے. عہدے کے ساتھ چپکنا سیاست نہیں ہوتی. سیاست ہوتی ہے جب آپ کریج سے لیڈ کرتے ہیں، ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ قوم کا مستقبل جس سے مثبت انداز میں بدل جائے، یا کوئی آپ کی لیگیسی ہوتی ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا. اور میرا خیال ہے وہ وقت آ کے جا چکا ہے جب وہ ایسا کر سکتے تھے. جب سے عمران خان صاحب حکومت میں آئے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی امیدیں تھیں، وہ ایک دم ہی وہ ساری امیدیں بکھر گئیں، اور اپوزیشن کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی جو پبلک ہے وہ اب ان سے بڑی تنگ ہے، خود اپوزیشن جو باتیں بڑی تنگ ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان سے جان کیسے چھڑائیں. تو کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ وہ دنیا میں واحد شخصیت ہیں جس کو طریقہ کار پتہ ہے کہ عمران خان سے جان کیسے چھڑانی ہے. وہ آپ اپنا شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ کسی بھی ایسی سچویشن یا کسی بھی ایسے شخص سے جان چھڑانا جو کہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، آپ کے عزائم کے لیے مضر ہو، اس کے لیے کریج کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے مجھ میں کریج تھی ٹو واک اوے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آئی سپوز میں نے ان کو بڑی دفعہ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بلیک بیری میرے ہاتھ لگ گیا تھا، جو ان کو لائے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی بہت کچھ ہوگا. طریقہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ریحام خان جتنی ہمت لوگوں میں نہ ہو وہ ڈیولپ کر لیں. اوور نائٹ اگر ریڑھ کی ہڈی مل جائے لانے والوں کو بھی، اور جو لوگ ان سے تنگ بھی ہیں، چاہے وہ حزب اختلاف ہی کیوں نہ ہو، میرا خیال ہے اس کی کمی ہے. تو وہ اگر آئیں تو میں کلاسز دینے کو بھی راضی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ مجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں اب تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی میں نے کتاب لکھی، ڈیتھ تھریٹس بھی فیس کیے، در بدر ہوئے، میں اور میرے بچوں نے جو سہا ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے.
لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس کی بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جس طریقے سے عمران نے آ کر خود کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے، اور ایک ایک بات جو میں نے کتاب میں لکھی ہے اس کے ثبوت پیش کیے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس قوم کو اور کچھ بتانے کی ضرورت ہے. اس وقت امریکن انویسٹیگیٹر سے لے کے دبئی، انڈیا، پاکستان، جگہ جگہ دھومے ہیں ان باتوں کی جن کی یا تو میں نجومی ہوں یا تو میرے پاس کوئی استغفر اللہ کوئی غیب کا علم ہو. ایسا نہیں تھا. تو جو باتیں میں نے کہی وہ آپ کے سامنے سچ ثابت ہوئی. وہی نام آپ نے دیکھے، وہی کرپشن آپ نے دیکھی، وہی مافیا، وہی اسکینڈلز آپ کے سامنے آئے. میرا نہیں خیال کہ مجھے اور مزید کچھ بتانے کی ضرورت ہے. اب اگر لوگ ایکشن نہ لینا چاہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمت کی کمی ہے، بزدلانہ رویہ ہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، میری تو سمجھ سے ہی بالا تر ہے.